شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان پوچھتا ہے۔ رب تعالیٰ نے انسان کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے اور ایک تمیز جو ہے وہ مرد و زن کے درمیان رب تعالیٰ نے ترتیب دی ہے، اور وہ اس حد تک ترتیب دی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی وعید بھی کر رکھی ہے، ایک بار نہیں بار بار کر رکھی ہے۔ اسلام مکمل کوڈ آف لائف ہے، وہیں اسلام ایک بہترین ڈسپلن بھی دیتا ہے جو آپ کی خاندانی زندگی کو لے کر چلتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ جب ہم یہ طے کر لیں کہ ہم نے بدبختی کرنی ہے، ہم نے بدبختی میں شراکت داری سنبھالنی ہے، پنجابی کے اندر مکاڑا کرنا ہے، تو ہیپننگز ہونے لگتی ہیں، ایک کے بعد ایک ہیپننگ جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہے۔ اس وقت اگر میں شہر گجرات کی بات کروں تو یہاں سے انتہائی شرمندہ کر دینے والی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک خبر آئی جس کے مطابق اطلاع دی گئی کہ چچا نے اپنی ہی بھتیجی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ صاحب جن کو چچا کہا گیا تھا وہ میرے پاس موجود ہیں، جس بھتیجی کا ذکر کیا گیا تھا ان کی بہن میرے پاس موجود ہیں۔ پھر اسی کیس کے حوالے سے ایک اور خبر آتی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ بھتیجی نے اپنے ہی چچا کو مبینہ طور پر ہنی ٹریپ کر لیا۔ دوبارہ بتاتا ہوں، بھتیجی نے اپنے ہی چچا کو ہنی ٹریپ کر لیا، یعنی لالچ، ہوس اور اس کے ذریعے جال میں آ جانا۔ یہی چچا ہیں، یہ جو خاتون ساتھ بیٹھی ہیں، ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ خاتون ہیں جن کے حوالے سے دوسری خبر آئی کہ انہوں نے ہنی ٹریپ کیا ہے۔ یعنی دونوں معاملات میں دو امپورٹنٹ کریکٹرز ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک بڑی چیز یہاں تک آئی کہ اگر یہ ہنی ٹریپ گروہ ہے تو اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں قوم لوط والے تعلقات کا بھی تذکرہ ہے خواتین کی جانب سے، اس میں مبینہ طور پر پولیس کے ملازمین کا اس مکروہ دھندے میں شمولیت کی اطلاعات بھی ہیں۔ ترتیب کے ساتھ طے اندر طے یہ معاملہ بندھا ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، شرمندگی زیادہ ہے، سو I'll present a humble request کہ اگر کوئی بچہ اس پروگرام کو دیکھے تو پلیز ڈونٹ واچ دس پروگرام وداؤٹ پیرنٹل گائیڈ۔ پیرنٹل گائیڈ انتہائی امپورٹنٹ ہے، بیکاز اگر پیرنٹل گائیڈ کے بغیر دیکھیں گے تو گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ سو یہ ایک ہمبل سبمیشن ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ مزاج بخیر ہے بھائی؟ جی الحمدللہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حسن اقبال ہے۔ حسن اقبال صاحب کیا کرتے ہیں؟ میری صرافہ بازار میں حسن اقبال جولر کے نام سے دکان ہے۔ سنیارے ہیں؟ جی جی۔ تو سونے کا کام کرتے ہیں؟ جی گولڈ کا کام ہے میرا۔ کیا کام ہے گولڈ کا؟ گولڈ کا یہ میرا تھوڑا سا جولری کا کام ہے، اس کے ساتھ میں خود زیور تیار بھی کرتا ہوں، ورکشاپ بنائی ہوئی ہے، زیور تیار کر کے جولر کو بھی دیتا ہوں، تیار کر کے آگے جولرز کو بھی دیتے اور کلائنٹس کو بھی دیتے۔ جی جی بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، دو خبریں آپ کے حوالے سے آئیں۔ جی جی۔ ایک خبر یہ ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجی کو جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔ دوسری خبر آئی کہ در حقیقت آپ نے جنسی درندگی کا نشانہ نہیں بنایا، ایکچولی آپ وکٹم ہیں اور آپ ہنی ٹریپ ہوئے۔ ان دونوں میں سے سچ کیا ہے؟ سچ تو میرا اللہ بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے مجھے ہنی ٹریپ میں ڈالا ہے۔ چاچے بھتیجی دے رشتے دا مطلب پتہ ہے کی ہوتا ہے؟ جی بالکل بالکل۔ چاچا پیو آنگر ہوتا ہے، بالکل باپ کی جگہ ہوتا ہے، پیو بجا ہوتا ہے چاچا۔ بالکل غلط نہیں کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک آپ بات کر رہے ہیں۔ تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ چاچا اور بھتیجی میں باپ اور بیٹی کا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ہم نے آپ کی مان لی کہ جناب آپ نے کوئی جنسی درندگی کی کوشش نہیں کی، تسی بی بی تے ہاتھ نہیں پایا، تھوڑا موقف ہے یہ نا؟ جی بالکل۔ بی بی نے آپ کو ہنی ٹریپ کیا؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ کیا تھا ایسا کہ آپ اپنی بھتیجی کے ہاتھوں ہنی ٹریپ ہو گئے؟
کیا کرتے پھر رہے تھے آپ؟ میں اصل میں انہوں نے ٹریپ ایسے کیا کہ میری کچھ جو ہے نا محلہ چاترنگ میں ڈیرا گجران رہائشی ہیں، میں رینٹ پہ بھی دیتا ہوں، فروخت بھی میں نے وہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں؟ پراپرٹی کا بھی کچھ ہے میرا، 2 رہائشیں میں نے سیل کے لیے بھی لگائی ہیں، بورڈ لگے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک رہائش جہاں پہ یہ آئی ہے ابھی سیل بھی ہو چکی ہے، اس کا جو ہے نا میں نے بیانہ بھی لے لیا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی مکان میں رینٹ کے لیے مجھے شاپ پہ آئی ہیں میرے پاس پہلے 3 بجے، تو کس تاریخ کو؟ 19 تاریخ کو. ٹھیک ہے. یہ پہلے مجھے 3 بجے میری شاپ پہ آئی ہیں، انہوں نے مجھے کال نہیں کی، میری شاپ پہ ڈائریکٹ خود فروا آئی ہے. اس نے بولا کہ جب آپ مطلب کہ میں نے وہ گھر دیکھنا ہے جی آپ کا. پھر میں نے بولا کہ میں تو اگر میں نے دکھانا ہے تو میں رات کو فارغ ہوتا ہوں 10 بجے کے بعد. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فروا صاحبہ آپ کی دکان پر تشریف لائیں؟ جی بالکل آئے. آپ دکان پر موجود تھے؟ جی بالکل تھا. آپ کی فروا صاحبہ سے ملاقات ہوئی؟ جی بالکل ہوئی. آپ کی دکان پر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے؟ جی جی لگے ہوئے ہیں. کیا ان کے آنے کی آپ کی ملاقات کی فوٹیجز ہیں؟ جی جی ہیں میرے پاس موجود. پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس نے بولا جی جب میرا میاں بھی شام کو آ جائے گا تو ہم نہ تو جو ہے نا آپ کے چلے ہم آ جائیں گے ادھر گھر آپ کے، جو گھر دیکھنے. جی جی گھر دیکھنے. لیکن پھر اس نے مجھے کال کیا کہ آپ ہمیں لینے آئے گاڑی میں نا، آپ ہمیں لینے آئے، ہم آپ کے ساتھ چلے جاتے ہیں. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کیا پلان بنایا ہوا ہے. میں نے گھر سے گاڑی لے کے ان کو وہاں سے میں بٹھا کے لے کے آیا ہوں. کس کو؟ یہ ماریا اور فروا کو. ان کو بھی ساتھ لے کر آئے؟ جی ان کو بھی ساتھ، یہ میرے ساتھ ان کے ساتھ. دونوں بہنوں کو آپ نے گاڑی میں بٹھایا؟ دونوں بہنوں کو میں نے، ماریا صاحبہ کو اور فروا صاحبہ کو. جی میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے بولا کہ بقایا کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم چلتے ہیں. وہ اسکوٹی پہ تینوں آ جاتے ہیں. اب یہیں رک جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ ماریا بطول. آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ بھتیجی. بھتیجی ہیں جی. ان کو بلوایا گیا مکان دیکھنے کے بہانے. جی. کیا ارادے تھے آپ کے؟ ارادہ میرا نہیں تھا. میں اپنے گھر سے آئی تھی، میں 3 منتھ کی پریگننٹ تھی. میں اپنے گھر بیمار تھی، 2 دفعہ بے ہوش ہوئی تھی. میرا بیٹا گھر میں اکیلا ہوتا ہے، میں اور ایک میرا بیٹا ہے 7 سال کا. میرے ہسبینڈ کی ان کے ساتھ کہیں بات ہوئی تھی، وہ ان کے گھر پہ لے گیا. مجھے کال آتی ہے میرے ہسبینڈ کی کہ ریڈی ہو جو، میں تمہیں ادھر لے آتا ہوں. بار بار بے ہوش. کیا نام ہے آپ کے خاوند کا؟ امجد حسین. امجد حسین. اچھا جی. مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بہن کے گھر آ جاؤ، اگر تم بے ہوش ہو بھی جاتی ہو تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں پریگننٹ ہوں، مجھے ویکنیس تھی. پہلے بھی ہوتی تھی؟ جی پہلے بھی ہوتی تھی. اچھا جی. امجد حسین صاحب آپ کو فروا صاحبہ کی طرف لے آئے، اپنی سالی کی طرف اور آپ کی بہن کی طرف. جی آپ آ گئے؟ جی میں آ گئی ہوں. میرے آنے سے پہلے یہ چچا کی دکان پہ گئی ہوئی تھی اور مجھے آ کے فاطمہ کہتی ہے کہ تیرے چچے کی تو آج واٹ لگنے والی ہے. جو فاطمہ ہے، مجھے فاطمہ بی بی اللہ دیتا، وہ میری بہن کی مطلب کہ جو ایز اے ہسبینڈ بنی ہوئی ہے. کیا ایز اے ہسبینڈ بنی ہوئی ہے. فاطمہ لڑکی ہے. آپ کی بہن کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ ذوالفقار سے. وہ ذوالفقار ہے؟ جی نہیں ذوالفقار نہیں ہے. وہ دونوں لڑکی ہیں. جم میں ہماری ملاقات ہوتی ہے، جم میں ہماری دوست بنتی ہے، وہاں سے ان کی آپس میں کوئی دوستی ہوتی ہے. ایک سیکنڈ کنفیوژن ہو رہی ہے. آپ کی بہن کا نام ہے فروا؟ جی بالکل. فاطمہ آپ کی بہن کی کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتی. کالو پور کی رہائشی ہے. آپ کہہ رہی ہیں وہ آپ کی بہن کی خامند ہے؟ جی وہ بعد میں بنی ہے. وہ کچھ بھی نہیں لگتی ہماری. ذوالفقار کون ہے؟ آپ کا بہنوئی ہے؟ میرا بہنوئی ہے. فاطمہ آپ کے بہنوئی کی دوسری بیوی ہے؟ دوسری بیوی ہے. تو سوکن بتائیں نا. سوکن وہ فروا نے اس کو پیسے دیے تھے 22 لاکھ روپیہ. وہ موجود ہوگی رپورٹ کہ 22 لاکھ روپیہ دے کے پولیس کے سامنے ہوا گیا تھا کہ صرف اسے میں اپنی ذات کے لیے لے کے جا رہی ہوں، اپنی ذات کے لیے، اس کو تم نے ہاتھ نہیں لگانا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فروا کے اور فاطمہ کے مبینہ طور پر آپس میں تعلقات نہیں ٹھیک، ہسبینڈ وائف والے ہیں. میرے پاس ویڈیو موجود ہے، میں دکھا دوں گی. 3 سالوں سے اس کے گھر سے، فاطمہ کے گھر سے پوچھ سکتے ہیں. اور وہ ملک مبشر، اس کو بھی پتہ ہے کہ ان دونوں کا لڑکیوں کا آپس میں کیا تعلقات ہے. ملک مبشر کون ہے؟ پولیس والے ہیں. کھاری کھوئی کی چونکی میں وہاں پہ وہ ہے مورر ہے. کیا پولیس والوں کا آپ کے گھروں کے اندر تک کے معاملات؟ جی یہ پولیس والوں کے ساتھ ملتے ہیں. پولیس والے یوں جھک کے سلام کرتے ہیں. جو ملک مبشر ہے یہ ان کی شاپ ہے یہاں پہ. اس طرف ہم بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے. بات کنفیوز ہو رہی ہے. آپ نے اور آپ کی بہن نے، یعنی ماریا بطول یعنی آپ نے، جی، اور آپ کی بہن فروا نے جی
اپنے چچا کو پھنسانے کا کیا پلان؟ میں نے نہیں تھا سر کیا، میں اپنے گھر سے آئی، میں یہی تو بیان کر رہی ہوں، میں اپنے گھر سے آئی ہوں. مجھے فاطمہ نے کہا تیرے چچا کی واٹ لگنے والی ہے. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتی ہے تیری بہن کے یہ انہوں وے ہونوں کی اسی دانے چبوانیاں. مجھے پتہ ہی نہیں تھا. میں تو گھر پہ آئی ہوں شام کے تقریباً یہی 4:30-5 بجے. اتنی دیر میں یہ دکان پہ چلی گئی تھی. چچا کہہ رہے ہیں کہ آپ اور فروا اکٹھے گاڑی میں جی رات کے ٹائم جی مجھے کہتی ہے آ جا میرے ساتھ چل، میرے ساتھ چلی چل. میں نے کہا ٹھیک ہے میں ساتھ چلی گئی. میرے ہسبینڈ نے یہ ان سے بات کی کہ اگر تم نہیں جاؤ گی تو میں اب تمہارے بیٹے کو اغوا کر دوں گا. اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بہنوئی، بالکل آپ کی بہن جی فروا، جی آپ کی بہن کی سوکن فاطمہ، بالکل آپ کا اپنا خامن جی یعنی امجد حسین، جی یہ تمام لوگ سنی ذوالفقار جو ہے وہ اس پلان میں شامل نہیں. اس کو کوئی پتہ نہیں. 3 سالوں سے فروا کا اور سنی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ ذوالفقار کے علاوہ یہ تمام لوگ ایک پلاننگ ہنی کے طور پہ ٹریپ گینگ ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی؟ جی بالکل ایسا ہی. لیکن جو ہی آپ اپنی بہن کے گھر جاتی ہیں جی بالکل تو آپ اپنا چاچا جو ہے جی جی ان کے اس ساتھ کو ہنی ٹریپ کرنے کے لیے بہن کے ساتھ کیسے ہو لی؟ آپ تو ہوش میں نہیں آ رہی تھی بار بار. میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں. یہ خود بھی بتا سکتے ہیں کہ میری ادھر سچویشن کیا تھی، یہ خود بیان کر سکتے تو ہیں. پھر آپ کدھر چلی گئی؟ میں چلی یہاں، اس نے کہا کہ میرے ساتھ چلو، کہ میں اکیلی ہوں میرے ساتھ چلو. کیونکہ جو امجد حسین، فاطمہ عرف بٹ بنی ہوئی تھی اور جو عدیل تھا، انہوں نے پیچھے سے رکشے سے آ کے انہوں نے مطلب کیا کہ دروازہ پیٹنا تھا، شور مچانا تھا، محلے کو اکٹھا کرنا تھا. اچھا ٹھیک ہے. میرا صرف ساتھ اس لیے کہ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تم وہاں پہ ویڈیو بنا لینا، میں اس کو زبردستی اپنے اوپر کھینچوں گی. اپنے چاچے کو تم وہ ویڈیو بنا لینا، ہم وہ موقف رکھیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے. یعنی چاچا حملہ آور ہوا ہے. جب کیسا ہے میرے پاس وہ ویڈیو ساری موجود ہے، میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جہاں پہ چاچو نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. یہ خود اس نے بیان دیا ہے کہ میرا بایا تکن پھٹ چکا تھا، میں اسی بائے میں ہوں. اس کا جو بایا ہے وہ میرے پاس ویڈیو موجود ہے. یہ خود دکھا لگا کے دروازہ نکلی آگے سے. میرا ہسبینڈ امجد حسین، ساتھ فاطمہ، ساتھ عدیل، وہ تینوں گھر کے اندر گھسے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ باہر آ گئے ہیں. کار ریکارڈنگ بتا دیتی ہوں، اس پہ فاطمہ کے ساتھ اس نے بات بھی کروائی ہے، چاچو کی گھر کا پتہ بھی بتا رہے ہیں، اور میرے پاس وہ بھی موجود ہے وائز جو میں نے کیا ہے کہ اسے میرے خامد کو بولنا کہ مطلب کہ یہ اسی گھر میں آئے چچا کے دادا ابو کا جو پرانا گھر ہے، کیونکہ وہ ادھر ہم 2-3 دفعہ میں گئی ہوں. میرے ددیال کا گھر ہے، وہ دادا ابو کا گھر ہے، مجھے تو اس کا پتہ تھا. آپ ان کے والد زندہ ہیں؟ جی جی ان کے والد زندہ ہیں. کیسے آدمی ہیں وہ تو ابھی بہت اچھے، یہ مطلب کہ 1122 میں نہ ملازمت کرتے ہیں. وہ تو بہت اچھے ہیں. وہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی یہ اولاد ایسی. ان کو کیا ہو گیا؟ یہ بس وہ جم جانے سے میں نے جو سنا ہے نا کہ جب یہ یاریاں ان کی جم میں لگی تھیں؟ جی جی یاریاں جم میں لگی تھیں. جم سے پہلے کوئی مسائل نہیں تھے؟ جی یہ انہوں نے ایسے ہی بتایا کہ جم سے پہلے نہیں تھے. وہ فاطمہ جہاں سے ملی ہے نا وہ جم میں ملی ہے. تو اس کے بعد وہ ہیکر بھی ہے، وہ لوگوں کو وہ سنیپ چیٹ کچھ ہوتی ہیں وہ ہیک کر کے ان کو بلیک میل بھی کرتی ہیں لڑکیوں کو. ٹھیک ہے وہ بھی ثبوت ہو سکتے ہیں ان کے پاس. آپ کی بھی کوئی ویڈیوز تصاویر؟ نہیں میری تو نہیں ہے کچھ بھی ایسا. ٹیلی فون پر باتیں وغیرہ کرتے رہے؟ میرے تو فرسٹ ٹائم آئی ہیں نا 3 تو سال بھائی مجھے ایک چیز سمجھائیں، نہ آپ کی کوئی ویڈیو ہے، جی بالکل، نہ آپ کی کوئی تصویر ہے، جی جی نہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہے. جی جی یہ فروا اور جو ماریہ بطول ہیں، یہ ماریہ بطول صاحبہ جو بیٹھی ہیں پاس، جی جی اور ان کی بہن فروا، یہ آپ کے بچوں کی طرح ہیں. بالکل ایسا. آپ کس لیے بلیک میل ہوتے رہے؟ وہ یہ ان کا بلیک میلنگ کے لیے تو کوئی وجہ تو ہوتی ہے نا. تسی کا تو بلیک میل ہوتے رہے ہو. سر میری کوئی تھانے انہوں نے درخواست دی لاری اڈا میں، ہاں گھر میں آتے ہیں یہ نا، جب گھر میں اندر ہیں تو دروازہ باہر سے درخواست اس وقوعے کی دی جو یہ خاتون بتا رہی ہیں کہ گھر دکھانے کے لیے لگیا تو اتنے جا کے ہاتھ پایا. یہ دونوں بہنیں میرے ساتھ اندر تھی. تو میں نے بولا کہ وہ کدھر ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اسکوٹی پہ آ رہے ہیں. میں نے کون؟ وہ امجد اور وہ دوسرے لوگ جو ان کے خامند اور فاطمہ وغیرہ اور عدیل ایک لڑکا تھا جو ان کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں. تو میں نے خود ان کو کال پہ ایڈریس سمجھایا، ان کو فوٹو گیٹ کی سینڈ کی ہے ان کی ماریان کے نمبر سے. میں نے خود
تصویر سینڈ کی ہے, یہ گیٹ ہے کس جگہ پر ہم ہیں؟ تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے. میں نے کال پہ ان کو سمجھایا پی ایس او کے ساتھ ایسے گلی ہے, تو جب وہ آئے ہیں میں تو اندر بیٹھا ہوا تھا, ہم انتظار کر رہے تھے. جو ہمارے یہ ماریا کے موبائل پہ ویڈیو موجود ہے, اس نے بنائی تھی کہ میں وہاں پہ چل پھر رہا ہوں, وہ اندر آرام سے بیٹھی ہے. میں نے کہا تھا 1 منٹ آپ ادھر ہی کھڑے ہو, میں اوپر سے دیکھتا ہوں کون ہے. چھت سے میں چھت پر گیا ہوں, اتنی دیر میں فروا نے خود مین گیٹ کھولا ہے. ماریا نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے ان کو بولتی ہے کیا ہوا ہے, پاگل ہو آپ؟ ہاں جی, اس نے بولا بھی ہوا ہے یہ ویڈیو میں کہ کیوں دروازہ ایسے جو ہے نا کھڑکاندی ہو, پہ پاگل ہو تسی, رات کا ٹائم تھا جی رات 11:30 بجے کے بعد کا ٹائم ہے. یہ سنیپس کس کی بنی ہوئی ہیں اسنیپ چیٹ پر؟ جو یہ جو پیسے بلیک میل اپنے چاچے کو کر کے آپ لوگوں نے لیے, سن لیں, جو چاچے کو بلیک میل کر کے چلیں, آپ کی بہن فروا نے اور فاطمہ نے جو پیسے لیے, ان پیسوں پر اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ان کی سنیپس تو آپ بھی لگا رہی ہیں, اور چاچے کو ٹریپ کرنے کے لیے آپ بھی موقع پر گئی ہیں کیونکہ آپ کیمرہ مین تھیں. جس وقت آپ کی بہن نے آپ کے موقف کے مطابق آپ کے چچا کے اوپر گرنا تھا, ایسا ہی ہے, آپ کے چچا کے اوپر گرنا تھا جس وقت آپ کی بہن نے, اس وقت اس کی ویڈیوز آپ نے بنانی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جس وقت آپ 3 مہینے کی حاملہ تھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اپنے گھر میں آپ بے ہوش ہو رہی ہیں. بالکل پلان کے مطابق آپ لوگوں نے ہمسایوں کے دروازے بھی پیٹے, جی, اپنے عزیزوں کو بھی بلایا, جی بالکل, اور چاچے کو کہا کہ چاچا تو ہاتھ پایا کڑی تھے. بالکل ایسا ہی ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ لوگ کامیاب ہوئے اس میں؟ جی بالکل. 4.5 لاکھ روپے. سر میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے کہا 2 ڈیورس مجھے ہو چکی ہیں, میں اس کے بھی آپ کو ثبوت دکھا سکتی ہوں کہ 2 ڈیورس مجھے ہو چکی ہوئی تھی. اس نے کہا تھا اگر تم اس پلان میں نہیں شامل ہوگی, ایک تو تمہارا بچہ تم سے چھین لیں گے, جو 7 سال کا میرا بیٹا ہے, جو انہوں نے چھینا بھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں لاسٹ ڈیورس بھی دے دوں گی. انہوں نے کہا کہ تمہیں 50,000 روپے اس معاملے میں ہم تمہیں دیں گے. وہ پیسے کی آڑ میں اس نے کہا کہ لاسٹ ڈیورس بھی تمہیں دے دیں گے. اور میری حالت ایسی تھی, میں لے کے کہاں جاتی, میرے پاس جگہ نہیں تھی. میں ان کے پلان میں شامل ہوئی. جو انہوں نے میرا بیٹا اغوا کیا بھی, میں نے پولیس 15 پہ کال کر کے اپنا بیٹا 24 گھنٹے بعد ان سے لیا. انہوں نے مجھے باپ بیٹے کو اغوا کر لیتے ہیں, چھینا انہوں نے مجھ سے. میرے ہاتھ پہ کرنولا لگا ہوا تھا, چاہے تو ایک سیکنڈ, جتنا بیٹا ماں کا ہوتا ہے اتنا ہی باپ کا ہوتا ہے, چاہے باپ نشئی ہو. بالکل بالکل, چاہے ماں نشئی ہو. بالکل ایسا ہی ہے. یعنی دونوں کا برابر اولاد ہے. بالکل. تو باپ بچے کو اغوا نہیں کرتا ہوتا. باپ نہیں تھا نا کیا, بہن نے کیا تھا. باپ نے چھینا نہیں, میری سسٹر نے, خالہ نے, میری سسٹر نے مجھ سے چھینا تھا بیٹا. فروا نے چھینا تھا, فاطمہ اور فروا نے چھینا. کیوں؟ یہ اب ان کو پتا ہو. مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیا آپ سے ہوا ہے کہ آپ کی اپنی بھتیجیاں جو ہیں وہی آپ پر اس قسم کے کبھی الزامات لگا رہی ہیں. جی بالکل. کتنا پیسہ اب تک بھر چکے ہیں اس چکر میں؟ پیسے تو کافی, دیکھیں نا 4.5 لاکھ تو صرف انہوں نے لیا ہے. تو تھانے میں جاتا ہوں تو میری مطلب کہ بندہ کوئی بھی بات جو ہے نا سنتا نہیں ہے. میں ٹی پی او صاحب کو بھی, جی پیسے کے بغیر نہیں سنتے. آپ کو بھی پتا ہے جو یہاں کے معاملہ. کتنا پیسہ لا چکے ہو کل؟ کافی لگ چکا ہے اندازاً, 8-10 لاکھ کے زیادہ نہیں, زیادہ لگ چکا ہے. 15-20 لاکھ جی تقریباً 15 یا 20 سے بھی اوپر لگ چکا ہے ابھی تک. 20 سے بھی اوپر لگ چکا ہے. صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں اتنے ثبوت ہونے کے باوجود ان کی اتنی FIR انہوں نے درج کرائی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی آپ کو تو ایک ہی FIR ہے نا؟ جی فرسٹ, وہ جس کی کیمرہ مین یہ تھی. جی جی جی, یہ فرسٹ, وہ بھی ان میں یعنی اس وقوع کی گواہ جو ہے وہ اس ٹائم آپ کے پاس بیٹھی ہے. جی جی جی. کتنے پیسے دیے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے 1 روپیہ بھی نہیں ان کو دیا. اس بی بی کو میں نے قسم اٹھاتا ہوں, میں نے 1 روپیہ بھی. کیا فائدہ دیا اس بی بی کو؟ میں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یہ وہ جو ہمارے وہ ہے نا ان کے والد صاحب, انہوں نے ان کو کچھ جو ہے دونوں بہنوں کو کچھ بولا ہے, تو یہ ہے کہ یہ رائے راست پہ آگے وہ کرانے لگی تھی میرے والد صاحب کے اوپر پرچہ. کس چیز کا؟ اسی یعنی رشتے چاپ دادے تھے. جی, تو اس نے منع کیا اس کو. کیا پرچہ کرانے لگی تھی ادھر اس چیز کا کہ 10 لاکھ روپے کی ان سے اور مانگ کرے کہ جو فاطمہ نے آ کے کہا کہ اون تیرا چاچا گراج سے گڈی کھلارے گا. میری گال سنو نا, میں منہ ترو آ کے تھوڑے نال کی گل کرنی ہے, مینوں وہی تے دسو نا. اگے 4.5 لاکھ روپے میں منہ ترو تھوڑے کول آ کے نہیں دیا. تے ہن پھر میں آ کے 10 لاکھ لے جاواں تھوڑے کول, پھر کی کرو گے؟
कितने पैसे भर के सुलह की थी? पहले तो ये है कि 19 तारीख को ये आए ना जब हमारे घर, उससे एक दिन बाद मैंने सुलह कराई। मैंने तो फेस करने की कोशिश की, लेकिन बंदों ने बोला कि ये जो है ना गंद है। क्या फेस करने की आपने कोशिश की? कि ये झूठ बोल रहे हैं। जब हम गए तो हमारी पुलिस वाले ने सुनी नहीं, यानी कि झूठ बोल रहे हैं ना कि इसने मुझ पे। आपने फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए 4.5 लाख 4.5 लाख पहले फर्स्ट जो है ना ब्लैकमेलिंग का दरवाजा खोल दिया आपने? जी बिल्कुल ऐसे ही इज्जत के लिए मैंने ऐसा किया कि चले मैं पैसे देता हूँ और जो है ना केस खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने सुलह भी की है 4.5 लाख। फिर उसके बाद दोबारा पर्चा का फिर वो नारायण का गान चले गए, जैसा इसने मारिया ने बताया। ये मारिया नारायण का गान चाचा लुटन तो बाद बिल्कुल चाचे ते मेन मौकफ ये था कि इन्होंने जाना था नारायण जी में। सुने, पूरी दुनिया को ये बताया कि साडे चाचे ने साडे ते पैड़ा हाथ पाया है। बिल्कुल। उस तो बाद चाचे तू पैसे कढ़ाए? जी बिल्कुल। पैसे कढ़ा के कागा नारायण शहर ते चले गए? जी बिल्कुल। कौन कौन गया वहाँ पे? अमजद मेरा हस्बैंड, आपका खामंद, मेरा खामंद, मैं, जो कि इन्होंने कस्में दे के लेके गया। चाहे तो वो उनसे खुद भी पूछ सकते हैं। कितनी दफा मरीज आ चुकी है? 30-32 दफा। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये फातिमा का काम है, उनका ये पहला काम नहीं है। मैं आपको यही तो बता चुकी हूँ, उनका ये पहला काम नहीं है। सवाल ये है कि इसके बावजूद 30-32 नॉर्थ के चक्कर या मरी के चक्कर, कागान नारायण के चक्कर, लोगों को लूटे बगैर तो नहीं जा सकते। बिल्कुल। किस किस को लूटा आज तक? हजारों की तादाद में है। मिसाल के तौर पे फातिमा का काम ये है कि एक टिकटॉक बनाती है फेक, जिसमें वो बट फातिमा कुछ भी लिखती है। वो जितने फातिमा तो मुझे तस्वीर से तो मर्द लगती है। वो बनी हुई है, उसे मर्द बनने का शौक है, उसे लड़कियां पसंद है बेसिकली। सॉरी माँ जैसे ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। चाहे तो आप उसके कालूपुर जाके सच्चाई सारी साबित कर सकते हैं। कालूपुर की रहने वाली है। अच्छा जी। वो एक बंदे वहाँ पे बताएंगे। वो पहले भी नाम की एक लड़की थी जिसकी तकरीबन ऐसा वो 5 साल हस्बैंड बन के रही है। तो उसके बाद ये उसको फरवा पसंद आ गई जिम से, तो ये फरवा की हस्बैंड बन के रह रही है 3 सालों से, एक साथ रह रहे हैं। तो जुल्फ़कार पैसे नहीं देता। जुल्फ़कार का कोई इसके साथ कोई लिंक नहीं है, इनको ख़त्म हो गया हुआ है। जुल्फ़कार बाई सेन में सोता है, एसी लगा हुआ है कमरे में, एसी में फातिमा, फरवा और साथ इनकी बेटी, ये अकेली सोती हैं कमरे में। हनी ट्रैप किस किस को आज तक किया? वो किया है। उसके बाद एक ये सब्ज़ मंडी का आदमी है, उसको किया। ये कुछ वो क्या करता है? वो सब्जी इनको देता है। उसको हनी ट्रैप कैसे किया था? उसको ऐसे किया कि ये स्टेटस अपना शो करवाती थी, उसने सिर्फ लाइक किया और उसने इतना बोला है कि इन्होंने ये कगान नारायण की था, उसने कहा कि माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, सिर्फ इतना बोला है। और उसी चीज़ में ये जो ग्रीन चौकी का हामिद शाह, वो इनके हामिद सईद क्या चीज़ है? मोरर है ग्रीन चौकी का जी, हमारे द ग्रीन चौकी का। अच्छा। और वो पुलिस वाला इनके साथ मिला। वो कहते हैं हम तो इंतज़ार करते हैं फरवा किस दिन शिकार लेके आए, हम भी खाएं तो तुम भी खाओ। जो ये फातिमा गैंग रेप हुआ था ना, जो यहाँ पे हुआ था हमारे मदीना सईदा के 5 लड़के, फातिमा गैंग रेप हुआ था कुछ तकरीबन। वो फातिमा ये थी? जो ये फातिमा है, वो ये फातिमा है जिसका गैंग रेप हुआ था, वो जो ममदीपुर के 5 लड़के थे। ये कितना अरसा पहले की बात है? 2.5-3 साल पुरानी या 2 साल पुरानी बात है। इसमें मुल्जिमान को क्या हुआ था? वो हुआ था ये था कि इसने खुद लिफ्ट मांगी थी यहाँ से बेकरी, मास्टर बेकरी के पास से, उनसे खुद लिफ्ट मांगी थी क्योंकि ये लड़कों के हुलियों में बाइक पे थे। वो इसने लड़कों वाले हुलिये में लिफ्ट ली, बिल्कुल उनको लेके आती कि मुझे उधर तक उतार देना। तो वो आगे से लड़का बना के वो उनको लेके, जब वो उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद उनको पता चला कि ये लड़की है, वो डर के मारे इसको यहाँ पे जोरलाई की कोठी के पास इसको छोड़ गए थे। तो उसके बाद ये घर गई, इन्होंने FIR करवाई। और ये रेप हुआ था? रेप नहीं था हुआ। तो फिर FIR मेडिकल वगैरह नहीं आया था? मेडिकल आया तो उसमें आया था कि इसको कुछ भी नहीं हुआ। इनका वकील था जिसने मौक़िफ़ ही ऐसा बना दिया था, ऐसे करके अल्फाज मैं यहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकती, कि बयान इस तरह का करवाया था कि वो कोई भी डॉक्टर साबित नहीं कर सकता था। इन्होंने उनसे 66 लाख रुपया लिया, जिसकी चेक बुक मैं आपको दे देती हूँ। वहाँ पे शेखुपुरे, सुखे की मंडी शेखुपुरे बैंक में इनके सेफ हैं पैसे, वहाँ पे 66 लाख रुपया। रमज़ान में 10 लाख रुपया इनको मज़ीद मिला था, जिसमें इन्होंने AC, स्कूटी, बेड, अलमारी, डीप फ्रीज़र, ये चीज़ें इन्होंने ली थी रमज़ान के अंदर।
چاہے تو جس سے مرضی آپ کہیں تو عامر الیکٹرانکس والے سے لیا ہے، جا کے ان سے پتہ کروا سکتے ہیں۔ کیوں ابھی آپ یہ تمام بیانات دے رہی ہیں؟ ایسا کیا ہوا ہے؟ کیونکہ مجھے ڈر تھا، جو وہ تو اس دن اتر گیا، انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا ہم نے تمہارا چھین لینا ہے، جو انہوں نے سو چھین بھی لیا۔ رات کے 11 بجے انہوں نے مجھے سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتارا ہے، چاہے تو وہ کیمروں میں ادھر مطلب مسلم آباد میں کریکوں میں چونک دیکھ بھی سکتے ہیں۔ میرے پاس سے میرا بیٹا فاطمہ، فروا اور میرا امجد حسین ہسبینڈ رکشے پہ لے کے میرے پاس سے گزر ابھی آپ اپنے خاوند کے گھر رہ رہی ہیں؟ نہیں، میں اپنے چچا کے گھر رہ رہی ہوں، چچا کاشف کے گھر، میرے چاچو ہیں۔ چاچو جان جی وہ میرا ابھی بڑا آپ بھائی، کے پاس رہ رہی ہے؟ نہیں میرا بڑا بھائی ہے کاشف اقبال، ان کے اگر پاس۔ اس خاتون کو اس کے خاوند نے گھر سے نہ نکالا ہوتا جی جی تو آج یہ آپ کی مطلب کا بیان دے رہی ہوتی؟ شاید پھر یہ ہمارے پاس آتے ہی نا۔ چھت، جی جی رہائش، ضرورت، جی جی بالکل، سر چھپانے کی ضرورت کے لیے، جی بالکل۔ یہ وہ ضرورت ہے جس کے لیے وہ آج آپ کے لیے بیان دے رہی ہیں۔ آخری 2-3 سوالات کر رہا ہوں۔ کتنے پولیس والے اس گینگ کا حصہ ہیں؟ ملک مبشر چوکی انچارج کھاری کھو، کھاری کیوں؟ اچھا جی، ایک ہو گیا۔ ایک اور ہو گیا۔ دوسرا جو ہے تھانے بیڑ وزم میں پہلے تھا، معرر تھا، ملک مبشر منیب آپ بتا دیں ادھر دیں کون کون ہے؟ مجھے تو ماریا نے جو نام بتائے ہیں، ایک انہوں نے جو بتائے ہیں، انہوں ٹھیک نے، ہے۔ مجھے تو نہیں کنفرم، کیونکہ میں تو پہلا واقعہ جو اس گینگ کو کی سہولت کر رہی یہ ہیں کہتے جس ہیں نے کہ آپ کو ہمارے بتایا گھر میں اگر رستے میں ہمیں ملک مبشر صاحب ملیں یا حامد سعید صاحب ایک ہیں، اس کے بعد منیب قریشی صاحب ہیں، اس کے بعد ایک عرفان شاہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب بھی ہمیں رستے میں اگر ملے تو ایسے جھک کے سلام کرتے ہیں، ہم سے ڈرتے ہیں پولیس والے۔ ہاں تو یہ جو ہے نا فروا اور فاطمہ جو ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ جب بھی جہاں بھی ہمیں پولیس والے، یہ اور ایک علی نام کا لڑکا ہے اور ایک فہر شاہ ہے جو چھوٹا موٹا یہاں پہ نا وہ ویڈیو شیڈیو کاسٹ کرتا ہے، جس نے مجھے بھی بلیک میل کیا تھا 2,80,000 روپیہ دیں تو آپ کی ویڈیو ہم سوشل میڈیا جو آپ کی دکان پر آیا، مجھے ابھی سعید صاحب نے وہ دکھایا، وہ بھی یہاں کا مقامی کوئی صحافی میرے ہے۔ پاس ریکارڈنگ موجود ہے دکان کی، میری تصویر بھی میں نے اپنے موبائل سے لی ہے۔ پہلے آیا میری دکان، ایک تو یہ ہے کہ یہ والے پولیس والے اس نے بتایا، لیکن جو علی ہے نا، اس نے بتایا تھا سر چھڈو ساریاں گلاں، گھر وچ کوئی وڈا جیندا ہے کہ مر گئے سارے، کھپ گئے، تباہ برباد ہو گئے؟ ساڈے کوئی ہے وڈا؟ جی والد صاحب ہے تے انہاں لئی بھی ہے، جی، انہاں دی بھی ہے۔ وڈیاں دی کوئی نہیں سندا۔ یہ جو باتیں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں، جی جی چاچے بھتیجی، یہ بھتیجی چاچا، بھائی یہ خاندانوں میں نہیں ہوتی۔ جی ایسی، لیکن مجھے تو نہیں پتا تھا نا ان کا، یہ تو غلط انہوں نے کیا نا میرے ساتھ۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ میرے مائنڈ میں یا میرے ذہن میں اگر ہوتا تو میں ان کو خود وہاں سے لے کے آتا، اپنے گھر بٹھاتا، پانی پلاتا، یا کھانا ان سے پوچھتا، یا ان کی خدمت کرنے کا پوچھتا، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو سارا جو ہے نا نیگیٹو سوچ ان کی تھی، پلان کوئی ان کا بات تھا۔ آپ کرنی چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جو میں بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہو ضرور کریں، کیونکہ ہم اب وائنڈ اپ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ جی میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو کافی، اس کے علاوہ بھی یہ کہتی ہے کہ پولیس والے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو کال پہ بھی رابطہ ہے ان کا، کار پہ یعنی کہ فون پر رابطہ کال کیا ہے، پہ، کال پہ، جی ہاں۔ تو یہ علی نام کا لڑکا بھی میرے پاس آیا سب سے پہلے، جب یہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے میری وہ جو ہے نا فروا کے بیان تھے نا، وہ مجھے دکھاتا ہے، بلیک میل کرتا ہے مجھے، وہ ویڈیو میرے یہ پاس تو موجود فروا ہے۔ وہی نہیں ہے جو وہ کیا نام ہے، ایک سیکنڈ، جو غالباً کوئی سوسائڈ وغیرہ بھی کرتی پھر رہی تھی؟ جی جی یہ وہی ہے؟ جی جی، وہ میم جو ہاسپٹل میں گئی ہے علی کے نام ساتھ، وہاں پہ انہوں نے شوٹ کی ہے۔ جب علی تو ہے وہ جو آپ کے پاس آیا تھا؟ جی میرے پاس آیا تھا کہ ہمارے 11 چینل ہیں، 2 اخبار ہیں، 14واں بندہ میں ہاں، مینوں 20,000 روپیہ فی بندہ دیو، تو میں نے آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ نہیں ڈاؤن لوڈ کیا اس کو آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، میرے پاس ثبوت پروف ہے میری۔ اس میں پیسے مانگتا ہوا آپ کے پاس ہے ثبوت؟ میں آپ کو بتاؤں، پہلے میری شاپ پہ آیا،
وہ ویڈیو موجود ہے. پھر مجھے کہتا ہے ادھر میں نے بات نہیں کرنی, اپنا موبائل ادھر ہی رکھ دیں. میرے ساتھ 2-3 گلی سائڈ پہ چلے, میں 2-3 گلی سائڈ پہ جاتا ہوں, وہاں پہ جا کے وہ اپنے موبائل میں سے میری بات کراتا ہے. وہ ویڈیو بھی میں نے نکلوا لیا کیونکہ وہ گلی کی نکڑ میں کیمرے لگے ہوئے تھے. میں نے وہ ویڈیو بھی ڈاؤن لوڈ کروا لیا, میرے پاس موجود ہے. پھر وہ اپنے موبائل سے میرے کسی سے بات کراتا ہے. وہ کہتا ہے علی آپ کو بتاتا ہے جی کتنے پیسے لگیں گے آپ کی. سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ آپ کی ویڈیو وہ فروانے والی نہیں ڈاؤن لوڈ کرتے جو انہوں نے آپ کو دکھائی ہیں. پھر علی نے مجھے بولا 20,000 پر چینل کے حساب سے آپ ہمیں پیسے دیں, 14 ٹوٹل بنتے ہیں, 2,80,000 روپیہ. میں نے نہیں دیا. میں نے بولا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں, میں اب بلیک میل نہیں ہوں گا, میں فیس کروں گا انشاءاللہ. کورٹ میں میرا فیصلہ چل رہا ہے تو میں بری زمانے پہ ہوں تو میں وہاں پہ انشاءاللہ ان کو فیس کروں گا. میں اب نہیں ڈرنے والا, نہ پیسے دینے والا ہوں. جس قسم کا آج کا پروگرام تھا مجھے معاف کر دیجیے گا, میں مجبوراً یہ چیزیں نیشنل سکرین پر رکھ رہا ہوں. اینڈ دا ریزن از کہ بھائی والدین کی لگام بچوں سے ہٹی اور تباہی بربادی آ گئی. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جب گجرات میں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں, ہمارے کان. سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. اور سعید صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. کیا گجرات اتنے غیور لوگوں کا شہر ہے, یہاں پر تو ایسی چیز ایکسپیکٹ بھی نہیں کی جا سکتی تھی. ہمیں یہاں پر ہنی ٹریپ کے عجیب و غریب, عجیب الخلقت قسم کے گینگز جو ہیں ان کے بارے میں سننے کو مل رہا ہے. کبھی پتہ چلتا ہے کہ چچا اپنی بھتیجی کو جنسی درندگی کا نشانہ بناتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب نہیں اصل میں بھتیجی جو ہے بلکہ بھتیجیوں نے مل کر اپنے خامدوں کو ساتھ ملا کر چچا پر یہ تمام چیزیں کی. اور ابھی تو ہمارے پاس وہ بھتیجی بھی آ گئی جو خود اس تمام تر کارستانی میں چچا کو ٹریپ کرنے میں کیمرہ مین کا کردار ادا کر رہی تھی. کیا معاملہ ہے بھائی؟ بڑے افسوس کی بات ہے میاں صاحب. اس میں نا سب سے پہلے تو میں کہتے ہیں وہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کی طرف سوچنا چاہیے. ہم لوگ جب صحافت کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ایک بات تو میں کلیئر کر دوں کہ اس میں کوئی بھی ان کا وہ خونی چچا یا خونی بھتیجی والا رشتہ تو ہے ہی نہیں. کزنس ہیں یہ رشتے میں چچا اس کا بنتا ہے, ہاں, لیکن سگا چچا اس کا جو ہے سگا چچا نہیں ہے, لیکن والد کا کزن ہے اور وہ اس رشتے میں چچا کہہ سکتے ہیں, بلاتے چچا ہیں, بلاتے چچا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو جن خواتین نے اس کو جو ہے وہ ایف آئی آر اس پہ دی ہے, اس میں پہلے ایک درخواست دی جاتی ہے. درخواست کے مطابق اس کے بعد 4.5 لاکھ روپیہ چچا سے لیا جاتا ہے. اب میں چچا ہی کہوں گا کیونکہ انسانوں نے چچا ہی کہا ہے اس کو. وہ خود چچا بول رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, بلیک میل کر کے اس سے 4.5 لاکھ روپیہ لے لیا جاتا ہے. اس کے بعد اس 4.5 لاکھ کی عیاشی کی جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ ان کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں سے تو پیسے خوب نکل رہے ہیں, تو پھر وہ ڈی پی او گجرات کے پاس پیش ہو کے تو اس کو جو ہے وہ ایک ایف آئی آر میں تبدیل کروا دیتے ہیں اپنی اس درخواست کو. حالانکہ پہلے کا لکھا ہوا راضی نامہ جو ہے وہ تھانہ میں موجود تھا. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے ڈی پی او کو انفارم کرتے. سر اس راضی نامے سے تھوڑا سا بھی پیچھے چلتے ہیں. سر خاتون یہاں سے چلتی ہے گجرات سے, وہ لاہور پہنچتی ہے. سی ایم صاحبہ کو وہاں پر سی ایم سیکریٹریٹ میں جا کر ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں پر کنڈی کھڑکاتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب میرے ساتھ میرے چچا نے یہ کیا. اور اس کے بعد پھر ایک پریشر بیلٹ ہوتا ہے, پولیس موبیلائز ہوتی ہے, خاتون مبینہ طور پر زہر کھا لیتی ہے. کیا یہ تمام چیزیں درست ہیں؟ جی یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. بیسیکلی یہ چونکہ میں ان کو پرانا کھلاڑی کہوں گا ان خواتین کو, کیونکہ اس میں اس ایف آئی آر میں جو مدعی ہے اس کے نام کی بھی مزید ایف آئی آر موجود ہیں. آپ ابھی اس کو اسکرین پہ دکھا سکتے ہیں, میں نے بھجوا بھی دی ہیں. اس میں جو گواہ ہے اس کی بھی کافی ساری درخواستیں موجود ہیں. اس میں جو دوسرا گواہ جس کو علی بٹ بنایا گیا ہے وہ علی بٹ ہے ہی نہیں, وہ تو ایک لڑکی ہے. علی بٹ ایکچولی علی بٹ نہیں ہے, وہ فاطمہ ہے. وہ فاطمہ ہے اور اس کو علی بٹ شو کر کے. تو میں حیران ہوں اس پولیس پہ کہ جب ہم کوئی بھی ایف آئی آر یہاں پہ درج ہوتا ہے, جو ہماری ایس او پیز ہیں اس کے مطابق کہا جاتا ہے ٹھیک ہے جی ایف آئی آر درج کروانے والی کا تو شناختی کارڈ اسی وقت لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈے تفتیشی جو ہے وہ نقشہ موقع بناتا ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے ہاں جی گواہ خان کے شناختی کارڈ ہمیں دیں.
تو ابھی تک اس نے نہ تو کوئی شناختی کارڈ مانگے ہیں، نہ ان کی 164 کے بیان جو ہیں وہ ابھی تک میرے خیال میں درج ہوئے ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک اور بھی بات آپ کو کہوں گا. جب یہ بات میرے علم میں آئی تو اس وقت یہ FIR نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں نے پولیس کو باقاعدہ انفارم کیا اس ساری ہیپننگ کے حوالے سے. میں نے ان کا پچھلا ریکارڈ ان کو بتایا کہ جی یہ ایسے ایسے ان کا پچھلا ریکارڈ ہے. یہ آپ نے اگر پرچہ دینا بھی ہے نا تو کوئی ایویڈنس وغیرہ دیکھ بھال کے دیجیے گا، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے ایک دفعہ ہیپن ہوا تو دوبارہ وہ نہ ہو بھی سکتے ہیں کئی دفعہ ایسے. لیکن میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ چیزیں آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے پولیس کے ذمہ داران کو یہ چیز نوٹ کرائی جس کا میرے پاس ایویڈنس ہے. آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ آؤٹ پٹ یہ نکلا کہ جو ہی وہ کھلی کچہری میں وہ خاتون پیش ہوتی ہے، پہلے 4.5 لاکھ وہ لے چکی ہے، وہ اپنی یاشی مشی کر کے ختم کر بیٹھتی ہے، مزید 10 لاکھ کی آس لگائے بیٹھی ہے، جس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے جو ابھی آپ اسکرین پہ بھی چلائیں گے آئی تھنک. تو آڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے جس میں وہ اپنے ملزم کی پھپھو کو بتا رہی ہے کہ میں نے تمہارے گھر میں آ کے تمہارے سامنے آ کے پہلے بھی 4.5 لاکھ لے لیا تھا، تو آئندہ میں 10 لاکھ لے لوں گی تو کیا کر لو گے. یہ بیسیکلی ہمارے قانون کے منہ پہ تماچا ہے بہت بڑا. میری گل سنو نا، میں منہ تھرو آ کے تھوڑے نال کی گل کرنی ہے، مینوں وہی تے دسو نا. اگے 4.5 لاکھ روپیہ میں منہ تھرو تھوڑے کول آ کے نہیں لیا تے ہن پھر میں آ کے آلے 10 لاکھ لے جاواں تھوڑے کول، پھر کی کرو گے؟ کہ ایک عورت جو پہلے بھی اس طرح کی FIRs میں ملوث ہے، پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے، پورے کا پورا تینوں مدعی، دونوں گواہان، اور پھر اس کا جینڈر ہی چینج کر دینا گواہ کا، اور اس کے بعد ہمارے سسٹم کو وہ للکار کے کہتی ہے او بھائی میں نے پہلے 4.5 لاکھ لے لیے، 10 لاکھ اور لے لوں گی، تم کیا کر لو گے؟ سعید صاحب میرے پاس ابھی خاتون آئی جو اس FIR کی مدعیہ کی بہن ہے اور موقع کی گواہ ہے اس FIR میں. وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے اس چچا کو ٹریپ کیا، بہنوں نے اور ساتھ فاطمہ نے. فاطمہ جس کو علی کہا جا رہا ہے، ایکچولی وہ لڑکا نہیں ہے. FIR میں جس کو لڑکا بنا دیا گیا وہ لڑکی ہے، اس کا جینڈر ہی اور ہے، اور ان کے کچھ مبینہ تعلقات کی کہانی بھی آئی ہے. اور وہ خاتون بہن جو ہے اپنی بہن کے حوالے سے بڑے ہوش ربا انکشافات کر رہی ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ وی ڈیڈ آل دس تھنگ ود اے پلان. اور میں نے اپنے خاوند کی جانب سے طلاق کے ڈر سے اس سازش کو رچانے میں ساتھ دیا. پولیس اندھی ہے، پولیس کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، کوئی بینائی کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا آپ کے یہاں پہ عزیز بھٹی شہید ہسپتال میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر بیٹھتا ہے تو یار کوئی پولیس کو دکھوا ہی دیں ایک دن اپوائنٹمنٹ لے کے. ایک چیز جو شاید ابھی تک نا آپ نے بھی نوٹ نہیں کی ہوگی، اس میں ایک بڑی مزیدار چیز لکھی ہے. ایک بہن جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آئی ہے، آپ کو بیان دے رہی ہے کہ ہم نے ٹریپ کیا ہے. ہاں اب ظاہر ہے فروہ کی یہ سگی بہن ہے، دونوں کی ولدیت بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے. ایک ماں ایک باپ کی بہن ہے، ٹھیک ہے، سگی بہنیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس FIR میں جو گواہ علی بٹ لکھوایا جا رہا ہے وہ فروہ بی بی جو ہے وہ پتہ کیا لکھوا رہی ہیں؟ موقع پر میرا بھائی، موقع پر میرا بھائی. غور کیجئے گا، علی بٹ آ گیا. اگر بھائی یہ فروہ کا بھائی ہے تو یہ ماریہ کا بھی تو بھائی ہے نا پھر. ہاں بالکل ایسی ہی. جبکہ حقیقت میں وہ اس کی سوتن ہے. یہ آپ FIR پڑھیں تو یہ بندہ پولیس بھی میں سمجھتا ہوں اس میں کافی حد تک ذمہ دار ہے. کیا اس میں پولیس نے جو کاروائی ہونی چاہیے تھی وہ کی؟ میرے ایک خاتون جو زہر کھانے کا ڈرامہ کرتی ہے یا کھاتی بھی ہے، ٹھیک ہے، واللہ عالم، آپ کی اطلاعات کے مطابق زہر کھایا گیا تھا؟ جی میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جب میری ہاسپٹل کے MS سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس اس نام کی مریضہ آئی ضرور ہے، نہ تو اس نے پولیس کاؤنٹر سے رجوع کیا ہے، وہاں پر گئی ہے، وہاں پر صرف یہ چند لفظ اس نے ریکارڈ کرائے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار DSP وہ بھی بہن کیمرے ماریہ پر کسی اور مقامی وہ کسی جس نے بھی وہ ریکارڈ کیا ہے. تو اس کے بعد جب ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو کہا کہ نہیں آپ کا تو معدہ واش کرنا پڑے گا، تو اس کے بعد وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں. اب ایک بندہ جس نے زہر کھایا ہوا ہے وہ کیسے وہاں سے فرار ہو سکتا ہے یا جا سکتا ہے؟ جس نے سچ مچ میں زہر کھایا ہو، اس کا مطلب ہے کہ اداروں کو پریشر میں لایا جا رہا ہے، لوگوں کو 5 کلب کا نام دے کے پریشر میں لایا جا رہا ہے، اس کے بعد زہر کھانے کا ڈرامہ کر کے جو ہے وہ پریشر میں لایا جا رہا ہے. یہ سب چیزیں مجھے آپ کو نظر آتی ہیں، پولیس کو کیوں نہیں آتی؟ سوال یہ ہے. میرے خیال میں تو پھر میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کی گرپ جو ہے اور ان کی کمانڈ جو ہے بالکل کمزور ہے.
یہ ان کی قوت فیصلہ ہی نہیں ہے. ڈی پی او صاحب جو ہیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں نہیں کرتے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, پچھلے 10-12 دن سے متعلقہ تھانہ کا ایس ایچ او یہاں پہ ہے ہی نہیں. وہ کہاں پہ ہے؟ کسی اسپیشل مشن پہ ہوگا, ظاہر ہے کسی ضرورت پہ ہی بھیجا ہوگا انہوں نے. 10-12 دن سے ایس ایچ او جو ہے وہ گجرات میں موجود ہی نہیں ہے اپنے تھانے میں. اب جو بھی عمومی طور پہ جس کو چارج دیا گیا, اب اس ایف آئی آر کا جو تفتیشی تھا ذبیح اللہ اس کا غالباً نام تھا, سب انسپیکٹر تھا. اچھا اب 2 دن پہلے اس کا بھی تبادلہ ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرا تفتیشی آ جاتا ہے. تو ان حالات میں کام سر کیسے ہوگا؟ کسی کو کیسے پتہ چلے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ ایک نے کچھ سنا, دوسرے نے کچھ سنا, تیسرے نے کچھ سنا. تو یہ تو میرے خیال میں اگر انہوں نے کہیں اس کو بھیجنا تھا, میں کہتا ہوں ٹیمپریری صحیح ایک ایس ایچ او کو یہاں پہ بٹھایا جانا چاہیے تھا. تو اس کو آپ کس کی کمزوری کہیں گے؟ میں تو کمانڈ کی کمزوری کہوں گا اس کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سعید صاحب موجود تھے. مجھے کبھی کبھی گمان ہوتا ہے کہ ہم اپنا پروگرام کم, بھینس کے آگے بین زیادہ بجاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ میں اس میں غلط ثابت ہوں, ہم بھینس کے سامنے بین نہ بجا رہے ہوں, ہم ذمہ داران کے سامنے مسئلہ رکھ رہے ہوں اور ان کو اس چیز پر قائل اور مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ جناب یہ جو کرسی آپ کو ملی ہے یہ آپ سے پہلے کئی لوگوں کو ملی ہے. نہ یقین آئے تو اپنے اس طرح بائیں جانب یا دائیں جانب آپ کو ایک چارٹ بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا, وہاں پر ترتیب سے نام پڑھ لیجئے گا اور ان میں سے اب کوئی بھی کرسی پر باقی نہیں ہے. یہ تمام جواب دہی کاٹ رہے ہیں کہیں نہ کہیں. تو اگر آپ بھی نہیں کرنا چاہیں گے تو سیم فار یو. اللہ حافظ.